صحافت کی سانپ سیڑھی۔ صحافت اور سیاست میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایوان اقتدار کی راہداریوں سے قریب ہونے، رابطہ رکھنے اور اس کا حصہ بن جانے میں باریک سا فاصلہ ہے۔ کچھ دوستوں نے یہ فاصلہ برقرار رکھا اور چند ایک نے اس کو عبور کر لیا۔ ان ایوانوں میں کسی خبر کی تلاش میں جانا اور پھر وہیں کا ہو جانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے۔ کچھ وزیر بن گئے، کچھ مشیر اور چند ایک نے انتظامی عہدے لے لیے اور پھر صحافت میں واپس آ گئے۔ نہ کوئی حساب نہ کتاب۔ آج سے 40 سال پہلے جب صحافت پڑھنے اور کرنے کا خیال آیا تو والد مرزا عابد عباس نے بس ایک ہی نصیحت کی، بیٹا اچھا انتخاب ہے، بس سوچ لینا عزت کمانی ہے یا پیسہ۔ چند سالوں میں ہی اندازہ ہو گیا کہ تنخواہیں زیادہ نہیں مگر ایک لگن تھی۔ خبر لانے کی سو اس سے نماز سا ہو گیا۔ ایک بار کراچی پریس کلب میں بے نظیر بھٹو شہید نے PPP میں آنے کی پیشکش کی، زور بھی دیا مگر یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں سیاست کو صحافی کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سو یہ سفر اب تک جاری ہے۔ ٹی وی چینل آنے سے تنخواہوں میں اضافہ تو ہوا مگر اس کا فائدہ پوری انڈسٹری کو نہ ہو سکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج دوسرے ذرائع استعمال کریں۔ کچھ دوست سیاست میں آ گئے۔ حیران تھا جب ایک صحافی کے سانسیں اربوں میں تھے، اب وہ سیاست میں ہیں۔ اللہ خوش رکھے۔ صحافت سے سیاست میں دنیا بھر سے کچھ لوگ گئے۔ خود ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں MG اکبر اور کچھ دیگر دوستوں کے نام آتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کئی اچھے مدیر اور صحافی سیاست میں آئے اور اب بھی ہیں، تاہم کچھ نے اکتفا صرف انتظامی نوکری پر کیا۔ ڈان اخبار کے سابق ایڈیٹر جناب احمد علی خان نے اپنی کتاب ان سرچ آف سینس میں اسی اخبار کے ایڈیٹر جناب الطاف حسین کے ایوب کابینہ میں جانے کا واقعہ تحریر کیا۔ الطاف صاحب کو قیام پاکستان کے بعد کئی بار وزارتوں کی پیشکش ہوئی مگر وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ میں ایک معتبر اخبار کا مدیر ہوں، ایک خبر پر وزیر تبدیل ہو سکتا ہے، وزارت کیوں قبول کروں؟ مگر جب خواجہ نظام الدین کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تو ان کے رویہ میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تبدیلی آئی اور 1958 کا مارشل لگنے کے بعد وہ وزیر ہو گئے۔ البتہ کچھ عرصے بعد الطاف صاحب نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا مگر صحافت میں واپس نہیں آئے۔ ہمارے کئی دوست اور سینئرز صحافت سے سیاست میں گئے مگر یہاں 3 کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے واقعات دلچسپ ہیں۔ ان میں سے جناب مشاہد حسین سید اور محترمہ شیریں رحمان صاحبہ سے اس سلسلے میں بات بھی ہوئی، البتہ نجم سیٹھی صاحب سے رابطہ نہ ہو سکا۔ مشاہد صاحب کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ وہ اسلام آباد سے شائع ہونے والے ایک انگریزی اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ ان کے ساتھ اخبار میں کام کرنے کا موقع تو نہیں ملا، البتہ جن لوگوں نے کام کیا وہ ان کی بطور ایڈیٹر تعریف کرتے ہیں۔ انہی دنوں ان کا ایک تنازع بھارتی صحافی کلدیپ
نائر اور ایٹم بم کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انٹرویو بنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کے بعد اخبار سے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس دباؤ کا جو اخبار پر آنا تھا۔ اس انٹرویو کے ذریعہ پہلی بار یہ انکشاف ہوا تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے۔ ان سے پوچھا آپ صحافت چھوڑ کر سیاست میں کیوں آ گئے؟ کہا سچ پوچھے تو میں بور سا ہونے لگا تھا۔ یہ 1993 کی بات ہے۔ میاں نواز شریف اور سابق صدر غلام اسحاق خان کے درمیان سرد جنگ چل رہی تھی۔ میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے مشورہ دیا کہ آپ کی حکومت جا تو رہی ہے مگر آپ اگر قوم سے خطاب کر کے یہ اعلان کریں گے کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو عوام میں مقبولیت بڑھے گی۔ ایسے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ میری سیاست میں پہلی انٹری تھی۔ محترمہ شیری رحمان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ بہت بولڈ ایڈیٹر تھیں۔ یہ 1992 کی بات ہے۔ جام صادق مرحوم کا دور تھا۔ وہ ہیرالڈ رسالے کے مدیر تھے۔ ادریس بختیار مرحوم اور میں نے ایک بدنام زمانہ CIA سینٹر کے عقوبت خانہ کے عنوان پر کور سٹوری کی۔ رسالے پر مقدمہ قائم ہو گیا۔ FIR کٹ گئی۔ سب نے فیصلہ کیا کہ مقدمے کا سامنا کریں گے۔ پولیس والے افسر آ گئے تو ہم وہیں موجود تھے۔ بعد میں سب کورٹ گئے۔ اتنے صحافی تھے کہ جج بھی پریشان ہو گیا۔ حکومت نے کیس واپس لے لیا۔ شیری رحمان کے بقول صحافت چھوڑ کر سیاست میں آنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ 1998 میں بے نظیر بھٹو نے جب پہلی بار آفر کی تو میں نے کہا کہ کیا آپ کی سیاست اور پارٹی میری تنقید برداشت کر لے گی؟ بی بی نے کہا مجھے ایسے ہی بولڈ لوگوں کی ضرورت ہے۔ میگزین سے استعفیٰ دیا اور PPP میں شمولیت اختیار کر لی۔ 2002 میں پہلی بار خواتین کے مخصوص نشست پر MNA منتخب ہوئیں اور اب سینیٹر ہیں۔ ایک بار وزیر اطلاعات بھی رہیں۔ حالانکہ احمد علی خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی صحافی کو سیاست یا حکومت میں جانے کا شوق ہے تو کبھی یہ وزارت قبول نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عین ممکن ہے کچھ قوتیں آپ سے اپنی برادری اور میڈیا کے خلاف کام لینا چاہیں۔ شیری نے بہرحال وزیر بن کر پیمرا سے صدر پر ہونے والی تنقید پر پابندی کی۔ وہ شک نکلوائی جو پرویز مشرف نے 2007 میں شامل کروائی تھی۔ نجم سیٹھی کے قلم اور تبصروں میں بھی بڑی جان رہی ہے۔ ایسے میں انہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بننے اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بننے عہدوں کی کیا ضرورت تھی جس سے ان کی غیر جانبداری متاثر ہوئی جبکہ وہ باضابط طور پر کسی جماعت میں شامل بھی نہیں ہوئے۔ صحافت اتنی بھی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے بنا دی ہے۔ پچھلے 74 سالوں میں اس کو دبانے اور آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا مگر صحافی قربانیاں دیتے رہے، جان کی بھی اور جاب کی بھی۔ آزادی صحافت
صحافت ذمہ داری کا ایک بوجھ ہوتی ہے جو صرف اس وقت نبھائی جا سکتی ہے جب مفادات آڑے نہ آئیں۔ صحافت اور سیاست میں واقعہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں۔ اب تو کچھ اشارے میڈیا کی طرف بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت صحافیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے مگر صحافت لاپتہ ہے۔ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایوان اقتدار کی راہداریوں میں جا کر خبر نکال کر لانے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے کیونکہ کچھ وہیں رہ جاتے ہیں، واپس نہیں آتے۔ سوچتا ہوں کسی اخبار چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعہ ایک اشتہار دے ڈالوں، کھوئی ہوئی صحافت کی واپسی کا۔ صحافت کی سیڑھی پر قدم رکھ ہی لیا تو ذرا احتیاط سے، اس میں سارا معاملہ ہی آپ کی ساکھ کا، ورنہ تو لوڈو کے کھیل کی طرح 99 پر پہنچ کر بھی کبھی کبھی سام نگل بھی جاتا ہے۔